ایمان لانے پر مسلمانوں پر بڑے سے بڑا ظلم کیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا کہ آج ہم میں سے کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ظلم غریب، بے بس، غلاموں اور لونڈیوں پر ہی نہیں ہوا، بلکہ امیروں اور رئیسوں، قبیلے کے سرداروں پر ایسے ہی ظلم کیے گئے۔ حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام قریش کے مشہور اور طاقتور قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، بہادر تھے، عزت دار تھے، لیکن مسلمان ہونے پر انہیں بھی ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ مسلمانوں نے نہایت صبر و شکر سے سختیاں جھیلیں، ظلم سہے، پر ایک مسلمان بھی اسلام سے نہ پھرا۔ مسلمانوں کے اس جواب نے کافروں کو حیرت میں ڈال دیا۔ چونکہ طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کچھ لوگ دل کے نرم ہوتے ہیں اور کچھ سخت۔ کچھ کفار ایسے بھی تھے جن کے دل ظلم کی اس انتہا پر پسیجے۔ انہوں نے سنگ دل ظالموں کو سمجھانا شروع کیا۔ وہ بھی مجبور مسلمانوں پر انتہائی ظلم و ستم کر کے تھک چکے تھے۔ کچھ نرم پڑے، اس سے مسلمانوں پر جو سختیاں کی جا رہی تھی ان میں کچھ کمی آئی۔ جب اکثر لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان پٹتے ہیں، دھوپ میں جلتی ریت پر لٹائے جاتے ہیں، بھاری اور وزنی پتھر ان کے سینوں پر رکھ دیا جاتا ہے، سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور پھر اسلام کو نہیں چھوڑتے، تو انہیں خیال ہوا کہ یہ اتنے بیوقوف نہیں ہو سکتے۔ ضرور اسلام کی تعلیم ایسی اچھی ہے جسے چھوڑنا انہیں پسند نہیں۔ اس خیال نے بہت سے لوگوں کو مسلمان ہونے پر اکسایا، چنانچہ وہ چھپ کر اکرم کے مکان پر پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مکہ کے کافر چاہتے تو یہ تھے کہ مسلمان پھر کافر ہو جائیں، پر الٹا اثر ہو رہا تھا کہ کافر آ کر مسلمان ہوتے جا رہے تھے۔ ہر روز کفار سن لیتے تھے کہ آج فلاں شخص مسلمان ہو گیا اور آج فلاں، تو بہت بگڑتے، غصہ ہوتے اور ہر نئے مسلمان پر سختیاں کرتے۔ پر ایمان لانے کا جو سلسلہ شروع ہو گیا تھا وہ نہ رکا بلکہ برابر جاری رہا۔ یہ دیکھ کر کفار میں بڑی بے قراری رہی، خاص طور سے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، ابو سفیان، عاص بن وائل سہمی اور اسی قسم کے بڑے لوگوں کی چنتا بڑھ گئی۔ بات یہ بھی تھی کہ یہ لوگ نہ صرف عزت دار اور مالدار تھے، بلکہ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی عہدے پر تھا۔ جیسے ابو سفیان قریش کا علمبردار تھا، عباس حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ولید سواروں کا افسر تھا، حرث بن قیس خزانے کا مالک تھا، اور ابو جہل اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ قریش کی سرداری انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ اسلام ان کی جھوٹی سرداری کو چنوتی دے رہا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، چاہے کسی بھی گروہ اور طبقے کا ہو، برابری کا حق حاصل کر لیتا ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے پر کوئی برتری نہیں رہتی۔ غلام اور آقا ایک ہی لائن میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ان کی مباشرت کے خلاف تھی۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ غلام صرف خدمت کرتے کرتے ہی مر جانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ وہ نہ اچھا کھا سکتا ہے، نہ اچھا پہن سکتا ہے، نہ آقا کے ساتھ بیٹھ اٹھ سکتا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر غلاموں کو آزادی مل گئی، انہیں برابر کے حق مل گئے، تو ان کی برتری مٹی میں مل جائے گی۔ اس لیے وہ بھی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کا برتاؤ کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کی تعداد بڑھتے دیکھی تو گھبرا گئے۔ ابو جہل نے پھر مجلس شورا بلائی۔ جب سب آ گئے تو اس نے کہا کہ بت کے پرستاروں، افسوس ہے، ہم نے شروع میں جس فتنے کو معمولی سمجھا تھا وہ بڑھ کر ہماری سرداری کو چوٹ کرنے لگا ہے۔ اگر کچھ دن اور غافل رہے تو عجب نہیں، تمام مکہ اور سارا عرب مسلمان ہو جائے
اور پھر ہمیں بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنا پڑے، یا جن لوگوں پر ہم حکومت کرتے رہے ہیں ان کے محکم بن کر رہیں۔ کیا یہ بات ہمارے لیے شرم کی بات نہ ہوگی؟ کم سے کم میں اس بات کو کسی طرح سہن نہیں کروں گا۔ اس وقت تم لوگ موجود ہو، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فتنے کو دور کرنے کی تدبیر سوچو، ورنہ میں صاف طور پر کہتا کہ میں یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں گا۔ ابو جہل کی پورے مجمع نے تائید کر دی۔ ابو جہل نے کہا، مجھے حیرت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر کیا جادو کرتا ہے، نعوذ باللہ، کہ وہ 1000 ستم سہنے پر بھی اسلام سے نہیں پھرتے۔ ولید نے کہا، اصل میں وہ بڑا جادوگر ہے، جو آدمی اس سے ایک بار بات کرتا ہے اسی پر موہت ہو جاتا ہے۔ عتبہ بہت علم والا تھا، اسے اپنی زبانداری پر بڑا ناز تھا۔ اس نے کہا، میرے خیال میں وہ کرسی کا بھوکا ہے، اس لیے اس نے قوم میں فتنہ پیدا کر رکھا ہے۔ ابو لہب بولا، اگر وہ کرسی چاہتا ہے یا دولت چاہتا ہے تو وہ جو چاہے اسے دے دو، ابھی تو اس فتنے کو کسی نہ کسی طرح دبا دینا مناسب ہے۔ آس نے مونچھوں پر تاؤ دے کر کہا، ہرگز نہیں، اسے کچھ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اگر آج ہم اس سے رعب کھا کر جو مانگے دے دیں تو کل کوئی اور اٹھ کھڑا ہوگا اور پرسوں کوئی اور۔ سوچو اس طرح سے ہم کس کس کو اور کیا کیا دیتے رہیں گے۔ ابو سفیان نے کہا، بے شک ہم کو اسے کچھ بھی نہ دینا چاہیے، ہم اس کی سرداری نہیں مان سکتے، معبودوں کی قسم ہرگز نہیں، مر جائیں گے پر اس کی حکومت نہیں مانیں گے۔ ولید نے کہا، جو فتنہ ہمارے سامنے ہے وہ معمولی نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ہم نے اس پر سختیاں کر کے دیکھ لیا، کچھ نتیجہ نہیں نکلا، بہتر یہی ہے کہ جو وہ مانگے دے دیا جائے۔ تھوڑی سی بحث مباحثے کے بعد یہ طے ہوا کہ عتبہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفیر دودت بنا کر بھیجا جائے اور اسے اختیار دیا جائے کہ جس طرح سے ممکن ہو صلح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہموار کرے۔ چنانچہ عتبہ روانہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سواگت کیا، اسے احترام سے اپنے پاس بٹھایا۔ عتبہ نے کہا، اے محمد، میں آج تمام قریش کی طرف سے سفیر بن کر حاضر ہوا ہوں، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے غور سے دیکھ کر مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کہو عتبہ، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عتبہ نے کہا، آپ نے اپنی قوم میں ایسا فتنہ کھڑا کر دیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ کیا آپ اسے پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر رات و دن سختیاں کی جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سانس بھر کر کہا، تم نہیں جانتے مسلمانوں پر جو سختیاں کی جاتی ہیں ان سے میرا دل کتنا دکھتا ہے۔ عتبہ نے کہا، پھر آپ ایسی تدبیر کیوں نہیں کرتے جس سے وہ سختیاں بند ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا تعبیر کر سکتا ہوں؟ اللہ کی مصلحت میں کوئی دم نہیں مار سکتا۔ عتبہ نے برا سا منہ بنا کر کہا، خدا کا نام نہ لو، سارا فتنہ اس خدا کے نام ہی کا ہے۔ آپ کو تدبیر میں بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تدبیر ہے؟ عتبہ نے کہا، آپ کو تمام قریش اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں، آپ مکہ کے بادشاہ بن جائیں، تمام خزانہ، ساری فوج آپ کی ماتحت میں دے دی جائے گی۔ جس عورت یا جس لڑکی سے آپ کہیں گے آپ کی شادی کر دی جائے گی، اس منصب کو قبول کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عتبہ، اگر قریش کے سرداروں نے یہ سمجھا ہے کہ میں منصب کی لالچ میں اور حکومت ملنے کے خیال سے اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں تو غلط سمجھا۔ خدا کی قسم، میں خدمت ہی کرنا چاہتا ہوں،
مجھے منصب کی آرزو نہیں ہے، میں حکومت نہیں چاہتا۔ اگر کوئی تمنا ہے تو صرف یہ کہ تم سب مسلمان ہو جاؤ، پتھر کے بتوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ عتبہ، میں خدا کا رسول ہوں، مجھ پر خدا کا پیغام نازل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آیت سنائی جس کا ترجمہ اس طرح ہے: اے محمد، کہہ دو کہ میں تم جیسا آدمی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، پس سیدھے اس کی طرف جاؤ اور اس سے معافی مانگو۔ ان آیتوں کو سن کر عتبہ کا چہرہ اتر گیا اور وہ حیران ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: عتبہ، اور سنو، اللہ فرماتا ہے، اے محمد، کہہ دو کہ کیا تم لوگ اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں یہ زمین پیدا کی اور تم خدا کا شریک قرار دیتے ہو؟ وہی ساری دنیا کا پالنے والا ہے۔ عتبہ کے چہرے کا رنگ ان آیتوں کو سن کر اڑ گیا، وہ کانپنے لگا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا: بس، ورنہ میرا دل الٹ پلٹ جائے گا اور کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے۔ عتبہ اٹھ کر سیدھا قریش کی مجلس میں پہنچا۔ ابو لہب نے پوچھا: عتبہ، کیا رہا؟ عتبہ نے کہا: اگر میری بات مانو تو یہی بہتر ہے کہ محمد سے کچھ نہ کہو۔ ابو جہل ہنس کر کہا: کیا تم پر بھی اس نے جادو کر دیا ہے؟ عتبہ نے کہا: جو تم چاہو کہو، میری رائے تو یہ ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ تمام عرب پر غالب آ گئے تو یہ تمہاری عزت ہے، ورنہ عرب خود ان کو فنا کر دیں گے۔ ابو لہب نے کہا: یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان نے جوش بھر کر کہا: ہم کو صرف ابو طالب کا پاس لحاظ ہے، ورنہ ہم خود اس کا خاتمہ کر دیتے۔ ابو جہل نے کہا: بہتر تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں جائے اور ان سے صاف صاف کہہ دے کہ یا تو وہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں کہ وہ ہمارے معبودوں کی توہین نہ کرے، ورنہ ہم اسے ضرور قتل کر ڈالیں گے۔ سب نے اس بات کی تائید کی اور بات ہو گئی۔ اس کارروائی کے بعد مجلس شورا درخواست کر دی گئی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ابو طالب کی خدمت میں وفد حاضر ہوا۔ ابو طالب نے ان کا زوردار سواگت کیا۔ جب تمام لوگ بیٹھ گئے تو ابو طالب نے پوچھا: کہیے، آج آپ لوگوں نے کیسے کشٹ کیا؟ ابو جہل نے کہا: محترم بزرگ، کیا آپ کو معلوم نہیں، آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم میں ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، اتنی بڑی خدائی کا صرف ایک خدا بتاتا ہے، پھر ایسی ہستی کو خدا کہتا ہے جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا، ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں، آپ سے درخواست کریں کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں کہ وہ ہمارے معبودوں کی توہین نہ کرے، ہمارے باپ دادا کے مذہب کو برا نہ کہے اور نئے مذہب کی تبلیغ نہ کرے۔ آپ ہاشمی ہیں، بتوں کے پرستار ہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ دل و جان سے کوشش کر کے اسے سمجھائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ میرے پاس آئے۔ ابو طالب بولے: مجھے خود معلوم ہے کہ آپ نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی سختیاں کی ہیں، تکلیفیں پہنچائی ہیں، اس کا گھر سے نکلنا بند کیا ہوا ہے، اس کے ماننے والوں کو خوب خوب ستایا ہے۔ سوچو، کیا تمہارے لیے یہ مناسب ہے؟ معبودوں کی قسم، تم نے غلطی کی ہے، بڑی غلطی۔ جو طریقہ تم نے اپنایا ہے وہ غلط ہے۔ جب سختیاں برداشت کے قابل نہیں رہ جاتی تو کمزور سے کمزور انسان بھی مقابلے میں آ جاتا ہے۔ جد بری چیز ہوتی ہے۔ تم کو یہ جد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
तुम्हारे बुतों को बुरा न कहें और उसे ये जिद है कि एक अल्लाह की तबलीग करे। इस जिद ने काम बिगाड़ रखा है। तुम नरमी करो, वो खुद ही बाज आ जाएगा। मेरी इन बातों से ये ना समझ लेना कि मैंने अपने बाप दादा का मजहब छोड़ रखा है। नहीं, मैं मरते दम तक उस पर कायम रहूँगा। अपने माबूदों की तौहीन मैं भी गवारा नहीं कर सकता, लेकिन मेरा तरीका अलग है। ना किसी को मैं बुरा कहूँ ना सुनूं। यही तरीका तुम भी अपनाओ। हम सख्तियाँ ना करें अगर वो तबलीग बंद कर दे। वलीद ने कहा, मैं आज अपने भतीजे को बुलाकर समझाऊंगा। यकीन है कि वो मान जाएगा। तुम भी सख्तियाँ बंद कर दो। अबू तालिब बोले। अबू बस्तरी ने कहा, बेशक ये मशवरा माना जा सकता है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग से बाज आ जाएं, तो हमें मुसलमानों पर सख्तियाँ ना करना चाहिए। इसके बाद वफ्द के लोग उठे और चले गए। वफ्द के लोग आने को तो आ गए, लेकिन अभी उन्हें इत्मीनान ना हुआ था। उन्होंने दूसरे दिन फिर अबू तालिब के पास जाना तय किया। जब ये तय हो गया, जो अबू लहब ने कहा, कल हम अबू तालिब से साफ तौर से कह देंगे कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मजहब में दाखिल ना हुए तो फिर हम उनको कत्ल कर डालेंगे। अबू सुफियान तो चाहता ही यही था कि किसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। उसने कहा, जरूर ये कह देना चाहिए, और अगर अबू तालिब के समझाने से भी बाज ना आए और हमारे मजहब में दाखिल ना हो तो हमें तुरंत उन्हें कत्ल कर देना चाहिए। अबू लहब ने कहा, बेशक ऐसा ही होगा। हम अबू तालिब से आखिरी बात करेंगे। दूसरा दिन आया। वफ्द ने तैयारी शुरू की। सब जमा हुए और अबू तालिब की खिदमत में हाजिरी दी। अबू तालिब ने आदत के मुताबिक उनकी आओ भगत की। जब इत्मीनान के साथ बैठ गए तो अबू तालिब ने पूछा, आज कैसे तशरीफ़ ले आए? क्या कोई नई बात हो गई? अबू लहब ने कहा, नई कोई बात नहीं। आज हम इसलिए हाजिर हुए हैं कि आपसे कहें कि आप अपने भतीजे को हमारे सामने बुलाएं। आप भी समझाएं, हम भी समझाएं। हो सकता है हम सबके समझाने से वो समझ जाए। मुनासिब है, अबू तालिब ने कहा, लेकिन उसके सामने सख्ती से बात ना करें, क्योंकि ये मेरी तौहीन होगी और मैं इसे किसी तरह ना सह सकूंगा। इत्मीनान रखिए, ऐसा ना होगा। अबू जहल ने कहा, हम सब आपका एहतराम करते हैं। तालिब ने अपने गुलाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से तशरीफ़ लाए कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, कांधे पर काली कमली पड़ी थी, हाथ में छड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही अस्सलामु अलैकुम कहा। अरब में सलाम करने का ये तरीका न था। सब हैरान हुए। अबू तालिब ने कहा, मेरे चश्म व चिराग, आओ मेरे पास बैठो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मोहतरम चचा अबू तालिब के पास बैठ गए। बातें शुरू हुई। अबू लहब ने कहा, तुम जानते हो हम सब मनसब और इज्जत के मालिक हैं, कुरैश के बड़े लोग हैं। जो बात हम तय कर देते हैं, सारे अरब वाले बगैर कुछ कहे सुने उसे मान लेते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं जानता हूँ आप ऐसे ही हैं। अबू लहब फिर बोला, हमें कुरैश और मक्का के नुमाया कबीलों ने तुम्हारे पास भेजा है ताकि हम तुमसे कोई समझौता कर लें। प्यारे भतीजे, जो फितना तुमने अपनी कौम में पैदा किया है, उस फितने से तमाम कौम मुश्किलों में फंस गई है। तुम समझदार हो और कौम की मुश्किलों को खूब समझते हो। अपनी कौम पर एहसान करो और उसकी मुश्किलों को ना बढ़ाओ। मैंने कौम को मुश्किल में तो नहीं डाला, बल्कि मेरी कौम ने खुद मेरे ऊपर सख्तियाँ की हैं, मुझे कठिनाई में डाल दिया है। मगर मुझे इसकी परवाह नहीं कि मुझ पर सख्तियाँ की जाएं। हाँ, मलाल है तो इसका कि जो लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं उन पर हर किस्म का जुल्म किया गया है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। अबू लहब ने कहा, बेशक ये हमसे गलती हुई, लेकिन हम समझौते के लिए आए हैं। प्यारे भतीजे, अगर तुमको दौलत की ज़रूरत है तो हम सब मिलकर तुम्हारे लिए इतनी दौलत जमा कर दें कि तुम सबसे मालदार बन जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, चचा, अगरचे मैं गरीब हूँ, लेकिन खुदा की कसम मुझे दौलत की ज़रूरत नहीं, ना मुझे सोना चांदी चाहिए, दौलत नहीं चाहिए। तो क्या किसी सुंदरी से मोहब्बत हो गई है? अबू लहब ने पूछा, बताओ वो कौन परी है जिससे तुम ब्याह करना चाहते हो? मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि वो सुंदरी कोई भी हो, हम उससे तुम्हारी शादी कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ऐ चचा, ये बात भी नहीं है, मुझे किसी सुंदरी से प्रेम नहीं है। अबू लहब ने फिर पूछा, अच्छा तो किसी जाह व मनसब की ज़रूरत है? अगर वो बात है तो कुरैश तुमको अपना सरदार जरूर मुकर्रर कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, मुझे जाह व मनसब की भी ख्वाहिश नहीं। अबू लहब ने कहा, तो बस तुम शायद हुकूमत चाहते हो। अगर ये बात है तो हम तुमको पूरे अरब का बादशाह बनाए देते हैं, सारे अरब में आपकी हुकूमत कायम हो जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं चचा, मैं हुकूमत नहीं चाहता। अबू लहब बोला, बस तो तुम कुछ बीमार हो, अगर ये बात है तो हम तुम्हारे इलाज के लिए मशहूर हाकिमों को बुलाकर इलाज कराते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के करम से मैं बीमार नहीं हूँ। अबू लहब ने कहा, तो क्या किसी जिन या आसेब का असर है? इस असर को काहिन दूर कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, किसी जिन या आसेब का भी असर नहीं। फिर आखिर क्या बात है? तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम बुतों की पूजा छोड़ दो और उस खुदा की इबादत करो जो पूरी दुनिया का पैदा करने वाला है और जिसके हाथ में इज्जत व दौलत है, मौत और ज़िंदगी का निज़ाम है और जो हर चीज़ की कुदरत रखता है, जो बुजुर्ग व बरतर है और पूरी कायनात का बादशाह है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयतें तिलावत की। वफ्त के तमाम मेंबर आयतों को सुनकर हैरान रह गए। कुछ देर की खामोशी के बाद अबू जहल ने कहा, तो गोया तुम सुलह करने से इनकार करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनकार मैं नहीं करता बल्कि तुम करते हो। क्यों नहीं तुम खुदा के सामने झुक जाते हो और क्यों झूठे खुदाओं को नहीं छोड़ देते? अबू लहब ने बिगड़ कर कहा, इसलिए कि हम और हमारे बाप दादा इन्हें पूजते रहे हैं। हम ख्याली खुदा की पूजा मरते दम तक नहीं करेंगे। अब तुम होशियार हो जाओ, हम न सिर्फ तुम्हारा मक्का में रहना मुश्किल कर देंगे बल्कि तुमको कत्ल कर डालेंगे। अबू लहब को जोश आ गया था। उसने गुस्से में भरकर अबू तालिब को खिताब किया और कहा, सुनो अबू तालिब, या तो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ो वरना मुकाबले में आ जाओ। अब हम तुम्हारा भी ख्याल ना करेंगे। ये कौम का मामला है, मजहब का मामला है, इसमें किसी का लिहाज ना किया जाएगा। हम आपको सोचने और गौर करने की मोहलत देते हैं। अगर तुम अपने भतीजे का साथ देने से बाज आ गए तो हम आपको अपना सरदार माने रहेंगे और अगर बाज ना आए तो तुम पर भी सख्तियां करेंगे। अगर तुमने कल तक ये ना कहला भेजा कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ से हट गए हो तो फिर तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अबू लहब खड़ा हो गया। उसने जंग का ऐलान कर दिया था। साथ के दूसरे सरदार भी खड़े हो गए और बिगड़ते हुए रवाना हो गए। सबके चले जाने के बाद अबू तालिब ने कहा, प्यारे भतीजे, तुमने देख लिया कि सारी कौम भड़क उठी है। मैं कमज़ोर हूँ, मैं सारी कौम का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम इन बातों को मान लो, मैं अकेला किस किस का मुकाबला कर सकूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ابو طالب کی اس بات سے تھوڑا پریشان ہوئے، پھر آنکھوں میں آنسو لا کر بولے، چچا خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ پاؤں گا، یہاں تک کہ یا تو خدا اس کام کو پورا کر دے گا یا میں اس پر کام تھا جاؤں گا۔ آپ کی اثر بھری آواز نے ابو طالب پر بڑا اثر ڈالا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میری جان فکر نہ کرو، میری زندگی میں تیرا کوئی بال ٹیڑھا نہ کر سکے گا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دور ہوئی۔ آپ اٹھے، چچا کو سلام کیا اور اپنے مکان کی اور روانہ ہو گئے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔